بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں کئی ایسے بادشاہ گزارے ہیں جن کی حکومت رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، لیکن ایک بادشاہ ایسا تھا جسے نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، ہواؤں، پرندوں اور جانوروں پر بھی حکومت دی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی عظیم سلطنت کے مالک جن کے ماتھے پر جن و انس سجدہ ریز ہوتے تھے، انہیں ایک ننھی سی چونٹی نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ النمل میں ذکر کیا گیا یہ واقعہ آخر کیا تھا، اور اس چونٹی نے حضرت سلیمان سے ایسی کیا بات کہی کہ آپ مسکرا دیے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منفرد معجزہ عطا کیا تھا، اور وہ تھا منطق الطیر، یعنی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنا۔ آپ کا لشکر جب نکلتا تو زمین لرز اٹھتی تھی، جنات آگے آگے چلتے، انسان صفوں میں ہوتے اور پرندے آسمان پر پر پھیلائے آپ کے پورے لشکر پر سایہ کرتے تاکہ دھوپ نہ لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اسی عظیم الشان لشکر کے ساتھ ایک مہم پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر ایک ایسی وادی کے قریب پہنچا جسے وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی کہا جاتا تھا۔ یہ عام چونٹیاں نہیں تھیں، بلکہ روایات کے مطابق یہ سائز میں عام چونٹیوں سے کچھ بڑی اور ان کی آبادی لاکھوں کروڑوں میں تھی۔ جب لشکر کی آمد کی دھمک زمین میں محسوس ہوئی تو چونٹیوں کی ملکہ، جس کا نام روایات میں جرسا بتایا گیا ہے، نے خطرہ بھانپ لیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر وہ زمین پر رہیں تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر انہیں پیروں تلے کچل دے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ! اس چھوٹی سے چونٹی کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام ظالم ہیں اس لیے کچل دیں گے، بلکہ اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل و انصاف کی گواہی تھی جو ایک چونٹی دے رہی تھی۔ میلوں دور سے اس ننھی چونٹی کی یہ آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے فوراً اپنے عظیم لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ لشکر تھم گیا، سب حیران تھے کہ اچانک کیا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس عقل مندی اور اللہ کی اس نعمت پر مسکرا دیے کہ اللہ نے انہیں ایک معمولی چونٹی کی بات سمجھنے کی طاقت دی۔ آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ آپ نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ کتب تفسیر اور تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اپنے پاس بلایا یا اسے مخاطب کیا اور فرمایا، اے چونٹی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
پھر تم نے اپنی ساتھیوں سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے گا؟ چونٹی نے نہایت ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرا مقصد آپ پر ظلم کا الزام لگانا نہیں تھا، بلکہ میں ڈر گئی تھی کہ جب میری قوم آپ کے لشکر کا جاہو جلال، پرندوں کا سایہ اور یہ عظمت دیکھے گی تو وہ اللہ کی تسبیح بھول کر دنیا کی اس زینت میں کھو جائے گی۔ اس لیے میں نے انہیں اپنے گھروں میں جانے کو کہا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، تمہاری برادری کی تعداد کتنی ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، اتنی کہ اگر سب جمع ہو جائیں تو آپ کا پورا لشکر ان کے سامنے چھوٹا پڑ جائے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم سال بھر میں کتنا اناج کھاتی ہو؟ چونٹی نے کہا، صرف ایک گندم کا دانہ۔ آپ نے اس کی آزمائش کے لیے اسے ایک ڈبے میں بند کر دیا اور ساتھ میں ایک گندم کا دانہ رکھ دیا، اور 1 سال بعد ڈبہ کھولا۔ آپ نے دیکھا کہ چونٹی نے صرف آدھا دانہ کھایا تھا اور آدھا چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، تم نے پورا دانہ کیوں نہیں کھایا؟ چونٹی نے وہ جواب دیا جو ہم سب کے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب میں آزاد تھی تو مجھے اللہ پر توکل تھا کہ وہ مجھے رزق دے گا اور کبھی نہیں بھولے گا، اس لیے میں پورا دانہ کھا لیتی تھی۔ لیکن جب آپ نے مجھے بند کر دیا تو مجھے ڈر ہوا کہ آپ انسان ہیں، شاید اگلے سال آپ مجھے دانہ دینا بھول جائیں، اس لیے میں نے احتیاطاً آدھا دانہ اگلے سال کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ سبحان اللہ! ایک چھوٹی سی چونٹی نے اللہ کے اتنے بڑے نبی کو توکل، تدبیر اور احتیاط کا وہ سبق سکھایا جو آج کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے۔ ایک چونٹی بھی اپنی قوم کی خیر خواہ ہوتی ہے۔ دوسری بات، تدبیر کرنا سنت ہے، جیسے چونٹی نے اپنی قوم کو گھروں میں چھپنے کا کہا۔ تیسری بات، سچا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان بھول سکتا ہے لیکن کائنات کا مالک اپنے ادنا ترین بندے کو بھی رزق دینا نہیں بھولتا۔ دوستو، امید ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا یہ تفصیلی واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔